سی اشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب جانتے ہیں جتنے بھی اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور باپ کے کلام کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، یشوع مسیح کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، یعنی کہ شامل ہیں، سنگتی کر رہے ہیں اور ضیافت کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کلام کا منہ کھا رہے ہیں۔ تو ہم استر کی کتاب میں سے روح القدس کی مدد سے، یسوع کے فضل سے، مکاشفہ کی روح سے سیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم 5ویں ادھیائے سے پڑھنے جا رہے ہیں اور 5ویں ادھیائے سے سیکھیں گے کہ روح القدس ہمیں یشوع مسیح کی باتوں سے کیا سکھاتا اور کیا یاد دلاتا ہے۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ استر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنی تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے استر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، یعنی بادشاہ کو اچھی لگی، بادشاہ کو پسند آئی استر۔ اور بادشاہ نے وہ سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا استر کی طرف بڑھایا۔ سو استر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، استر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ استر نے عرض کی، اگر بادشاہ منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ تاکہ استر کے کہے کے موافق کیا جائے۔ سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری استر نے کی تھی۔ اور بادشاہ نے جشن میں مے نوشی کے وقت استر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ استر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہی ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہوں کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مرداکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مرداکی کے خلاف غصے سے بھر گیا۔ اور غصہ جو ہے وہ راست بازی کا کام نہیں کرتا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ ابلیس کا انگ ہے۔ تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی زارش کو بلوایا، اور حامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، اور کس کس طرح بادشاہ نے
اس کی ترقی کی اور اس کو اماڑا اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو استر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے، تو بھی جب تک مرداکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب اس کی بیوی زارش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے۔ 50 ہاتھ، ایک ہاتھ مطلب 101.6 ملی میٹر، یعنی 101.6 ملی میٹر مطلب 4 انچ 4 انچ کا وہ ایک ہاتھ ہے، اور 50 ہاتھ مطلب 5080 ملی میٹر، یعنی 50,080 ملی میٹر ان انچس، 250 ہاتھ کی سولی ان فٹ مطلب 16.6 یعنی 16.6 فٹ کی سلیب۔ 50 ہاتھ مطلب 16.6 ہاتھ کی سلیب، 16.6 فیٹ کی سلیب، 50 ہاتھ مطلب، اور ایک ہاتھ کا بنتا ہے 101.6 ملی میٹر، یعنی 4 انچ کا ایک ہاتھ۔ اور کل بادشاہ سے عرض کر کے مرداکی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا، اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں، اور یہ لکھا ملا کہ مرداکی نے دروانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواج ساروں بگتانا اور تراس کی مخبری کی تھی، جو اخاسویروس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مرداکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ ادھر حامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مرداکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھیں کہ جو حامان ہے اس کو سولی دینا چاہتا ہے، صلیب چڑھانا چاہتا ہے، اور دیکھیں کہ جو بادشاہ ہے جو خدا کی شبیہ ہے، تو وہ اس کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ سو حامان اندر آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنی چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنی چاہتا ہوگا۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی فقی فریسیوں کو ایسے ہی سوال کرتا تھا، ایسے ہی اصلاح کرتا تھا۔ سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو۔ سو یسوع مسیح جو فقی فریسیوں کے ساتھ تمثیلوں میں ایسے بات کیا کرتے تھے، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہناتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے لایا جائے، اور وہ لباس اور وہ گھوڑا
بادشاہ کے سب سے اہل نصب اماڑا میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملابس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شارائے عام میں پھرائیں اور اس کے آگے آگے منادی کریں۔ بادشاہ کرنی چاہتا ہے، یعنی جس شخص کی تعریف خدا کرنی چاہتا ہے، اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب بادشاہ نے غمان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مرداکی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مرداکی کو ملابس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شارائے عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنی چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مرداکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان زردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا۔ اور حامان نے اپنی بیوی زارش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زارش نے اس سے کہا، اگر مرداکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پشت ہوتا جائے گا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواص سارا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے استر نے تیار کیا تھا۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ استر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت استر سے پھر پوچھا، استر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ استر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہوں، میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جائیں اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اخاسویروس بادشاہ نے استر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ استر نے کہا، وہ مخالف، آپ کا مخالف شیطان دہاڑتے سنگ کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو میں پاڑ کھاؤں۔ اور استر نے کہا، وہ مخالف یعنی ابلیس، شیطان، یہودا کے من میں بھی شیطان آ گیا تھا، وہ مخالف اور وہ دشمن، مخالف ابلیس، یہی خبیث حامان ہے۔ یہودا اسکریوتی نئے عہد نامے میں اس کا کریکٹر حامان کا کریکٹر ہے، ابلیس کا کریکٹر، اور وہ حامان ہے۔ تو اس کلام میں روح القدس ہمیں یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے اور یسوع کی باتوں میں سے سکھاتا ہے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہت میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت نہ آ لے۔
پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ تم میں سے ایک شخص شیطان ہے، یعنی حمان، یعنی یہودا اسکریوتی۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا، جس طرح حمان مرداکی کو یا پوری یہودی قوم کو ہی قتل کرنے کے ارادے سے تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اس کے غلام ہو؟ جس کے تابع دار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابع داری کے جس کا انجام راست بازی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ تب حمان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراسان ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر میں نوشی سے اٹھا اور محل کے بھاگ میں چلا گیا، اور حمان استر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مینوشی کی جگہ آیا، اور حمان اس تخت کے اوپر جس پر استر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر زبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حمان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواصاروں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواصارہ خاربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حمان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حمان نے مرداکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حمان کو اسی سولی پر جو اس نے مرداکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بادشاہ مطلب خدا باپ، خدا۔ تو مسیح جو بدن کے وسیلے ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ تو حمان نے یہودی قوم کو بادشاہ کے نام پر بادشاہ کی انگوٹھی کے ساتھ اپنے وسیلے خط لکھے کہ اس قوم کو مٹا ڈالوں، لیکن وہ حکم اس کے لیے ہی انوگرہ کے فضل سے وشواس سے اس کے اوپر ہی الٹا پڑ گیا۔ جس طرح شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، تو شریعت جو تھی وہ بدن کے الٹ تھی، لیکن بدن کے وسیلے ہی جس بدن کے خلاف تھی، جس آدم کے خلاف تھی، اسی آدم نے ہی پھر یسوع مسیح کی دیہ میں آ کر پورا کیا، بیٹے نے یعنی۔ وہ آپ ہمارے گناہ کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اس دن اخاسویریس بادشاہ نے
یہودیوں کے دشمن حمان کا گھر استر ملکہ کو بخشا، اور مرداکی بادشاہ کے سامنے آیا کیونکہ استر نے بتا دیا تھا کہ اس سے کیا رشتہ تھا، اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حمان سے لے لی تھی اتر کر مرداکی کو دی، اور استر نے مرداکی کو حمان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، یسوع مسیح نے کہا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور استر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حمان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے، کیونکہ روح بھی ہماری کمزوری میں شفاعت کرتی ہے۔ یہاں پر یہ جو سچویشن ہے یہ ہمیں روح کی یاد دلاتا ہے۔ لکھا ہے روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، ایسی آہیں بھر بھر کے دعا کرتی جس کا بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کرتی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ استر جو ہے وہ حمان کے لیے شفاعت کر رہی ہے، جس طرح روح القدس ہمارے لیے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے استر کی طرف سنہلا عصا بڑھایا اور استر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو اجاجی حماداتا کے بیٹے حمان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ تب اخاسویروس بادشاہ نے استر ملکہ اور مرداکی یہودی سے کہا کہ دیکھو میں نے حمان کا گھر استر کو بخشا ہے اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدد کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبا کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ رو نہیں، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل اور اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کے کھولنے کے لائق غالب آیا۔ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کے 30ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مرداکی نے ہندوستان سے کوش تک 187 صوبوں کی یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبے کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا۔ اور اس نے اخاسویروس بادشاہ کے نام سے خط لکھے، بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے
اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے پر اڑ جائیں اور اس قوم اور اس صوبے کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں پر حملہ ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔